بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ناول پڑھنے اور سننے والے ناظرین کو نوبت کی بستی میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایک شارٹ سٹوری جس کا نام ہے باہوں میں چلے آؤ صنم، اور اس کی رائٹر ہیں زارا زینب خان۔ اصولاً دو وجوہات ہوتی ہیں جب ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ایک طلاق شدہ خود سے تقریباً کم و بیش 11 سال بڑے مرد سے شادی کرتی ہے مسز حاشر۔ نمبر 1، اگر لڑکا امیر ہو، اور نمبر 2، اب کی بار حاشر نے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لے کر تلخ لہجے میں ہولے سے کہا، نمبر 2، راستہ کوئی اور ہوتا ہے اور منزل کے طور پر کوئی اور سامنے آ جاتا ہے۔ وریشا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے فک ہوا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے معاملے میں کیا وجہ تھی؟ وجہ نمبر 1، مگر مجھے اب لالچی نظر نہیں آتی، تو کیا وجہ نمبر 2؟ اس نے وریشا کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، اور وہ ہولے ہولے سے کپکپا رہی تھی، گویا اس کی باتیں اسے ڈرا رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ کی خاموشی کو میں اس بات سمجھوں گا، اس نے معمولی سے لہجے میں بائیں ابرو جھکا کر کہا، جیسے جواب کا منتظر ہو۔ وریشا سر مزید جھکا گئی۔ حاشر کے تمام خدشوں پر اس لڑکی نے سچ کی مہر لگا دی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ پہن لیجیے گا۔ وہ واش روم کی جانب چل دیا، اور ہاں، سو جائیے گا، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ رہی وارڈروب کپڑے بدلنے۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ تو طے رہا وریشا، تمہاری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں، تم کو محبت مل ہی نہیں سکتی۔ تم اتنی بے مول ہو کہ تمہارا شوہر شادی کی پہلی رات ہی تم سے ایسے سوالات پوچھ رہا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو حاشر پورے بیڈ پر قبضہ جمائے نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ ہاں بھئی، میں کون سا جہیز میں لائی ہوں بیڈ، یوں ہی پسر کر سوئیں گے یہ بیڈ پر، اور اب میں نہ مانی اس 2 سیٹر صوفے پر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھسی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ وہ خفگی بھری نگاہیں لے کر اسے تکتی رہی، پھر وارڈروب سے کمبل اٹھا کر جیسے تیسے صوفے پر لیٹ گئی۔ نیند کی دیوی جانے کب سے مہربان ہوئی اور وہ وادی خواب میں پہنچ گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اگر لڑکا شادی شدہ ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اور نہ پھر ساس نہ نند کا جھنجھٹ ہے، کوئی اور ذمہ داری، نوکر چاکر کام کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ہاں کر ڈالیں اشرف صاحب، روز روز کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے؟ سکینہ بیگم نے ہتھیلی پر سرسوں جماتے کہا، ارے بھلی مانس، ایسے کیسے بیاہ دوں اپنی اکلوتی بیٹی کو؟ اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ شادی شدہ لڑکے سے بیاہ دی بچی؟ اشرف صاحب نے رسانیت سے کہا، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کی۔ پھر حالات کا کیا آپ کو پتہ ہی ہے کیا جا رہے ہیں۔ آج تو اخراجات پورے ہو نہیں رہے، شادی بیاہ کی گنجائش ہے، اور پھر اگلے سال سرمد کی ڈاکٹری کی پڑھائی شروع ہو جائے گی اور لڑکی کی شادی طوالت کا شکار ہو جائے گی۔ اب ایسے میں ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو بسم اللہ کریں، اللہ نگہبان ہے۔ سکینہ بیگم نے کہا، کیا تو آپ ٹھیک رہی ہیں، میں وریشا بیٹی سے بات کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ وریشا کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی۔ سکینہ بیگم وریشا کی سوتیلی ماں تھی۔ کہنے کو تو انہوں نے وریشا پر کوئی ظلم نہ کیا، مگر کبھی ماں جیسا پیار دینے کی کوشش بھی نہ کی۔ بس یہی کمی ہمیشہ وریشا میں پنپتی رہی۔ اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ سکینہ بیگم اس سے 4 سال چھوٹے سرمد کی طرح اسے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کھانا کھلائیں، اسے پیار کریں، مگر یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی۔ گھر کے تمام کام وریشا اور سکینہ بیگم میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی وریشا پر کوئی زور زبردستی نہ کی تھی، ہمیشہ اس کی طرف سے چپ سادھے رہیں۔ کبھی کبھار اسے پیار سے مخاطب کر لیتی تو اگلے 1 ماہ تک وریشا کا خمار نہ اترتا۔ وریشا 20 سال کی ہوئی تو سکینہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ آخر کو اگر کل کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو خواہ مخواہ لوگ انہیں ذمہ دار ٹھہراتے۔ وریشا تھی بھی تو انتہائی خوبصورت، سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی کھلتی ہوئی رنگت، تیکھی ناک جس میں ایک باریک سی سونے کی تار ہمہ وقت موجود رہتی تھی، اور بھرے بھرے عنابی لب، بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ اس کی سیاہ لمبی خامدار زلفیں کسی ساون کی کالی بتلی معلوم ہوتی تھی۔ وریشا بنت اشرف، آپ کا نکاح حاشر ولد سلیمان سے گواہان کی موجودگی میں 1 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی جس کی ایک جھلک بھی ابھی تک اس نے نہیں دیکھی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بابا اور سرمد کے گلے
لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی کہ سکینہ بیگم آگے بڑھیں اور اسے گلے لگائیں، مگر وہ یہ حسرت دل ہی میں لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ شہد رنگ آنکھیں بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو سامنے وال کلاک پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اف، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ سکینہ امی فجر کے وقت اٹھا دیتی تھی، مگر یہاں اب کون اٹھایا کرے گا؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ آپ بھلے سے مجھ سے محبت نہ کریں امی، مگر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر گئی۔ اتنا بڑا خوبصورت گھر تو اس نے اب تک فلم ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، یہ میرا گھر ہے؟ وہ متحیر سی بولی۔ بھئی جب شوہر ہی میرا نہیں تو گھر کا کاہے کو ہوگا میرا؟ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سرزنش کی اور اپنے ہی سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ پھر کچھ سوچ میں سیڑھیاں اتر گئی۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ آتی دکھائی دی تو رکی۔ ارے بی بی جی آپ اٹھ گئیں؟ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ جب آپ اٹھے تو ناشتہ بنا دوں آپ کو، کیا کھائیں گے آپ؟ ملازمہ نے شائستگی سے پوچھا۔ خالہ پہلے یہ بتائیں کہ رات جو مہمان تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ندرت بھابی جو ان کے دوست کی بیوی تھی، سلمیٰ آنٹی اور اب یہ خود کہاں گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بی بی جی وہ تو سب مہمان رات میں ہی چلے گئے تھے، بڑی بی بی یہی ہیں، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اور صاحب جی تو دفتر گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا چلیں مجھے سلمیٰ آنٹی کا کمرہ بتا دیں اور ناشتہ وہیں کروں گی۔ ایک عدد ہلکا سا سینڈوچ لے آئیے گا، اور کافی کا بڑے والا مگ۔ اس نے مسکرا کر کہا جی بہتر۔ وہ سامنے سے دائیں ہاتھ جائیں تو کوریڈور کے آگے پہلا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہیں رکی ہیں وہ، ملازمہ نے سمجھایا۔ اچھا، وہ مسکراتے ہوئے بڑھ گئی۔ سلمیٰ حاشر کی خالہ تھی اور حاشر کی شادی انہی نے کروائی تھی۔ یعنی طے ہے مجھے جو ملے گا ملاوٹ شدہ ملے گا۔ میرا کسی کے خالص جذبات پر کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے ارسا اور اب وریشا۔ ارسا وہ عورت تھی جس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس کے مرد دوست ضروری تھے۔ وہ عورت تھی جس کو بابا نے اپنے بزنس کے سلسلے میں پرافٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پر مسلط کر دیا تھا۔ یہ ایک ڈیل تھی۔ ارسا وہ کھٹ کھٹ کرتا مسلسل لیپ ٹاپ ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی 3 سالہ رفاقت میں ایک پل بھی مجھے سکون کا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ رفاقت ایک غلط لفظ ہے۔ 3 سالہ عذاب، اور عذاب میں سکون کہاں ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی ہو اور وہ سامنے بے بس کھڑا دیکھ رہا ہو۔ وہ مسلسل ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ارسا کے کہے گئے تمام الفاظ گونجنے لگے۔ دیکھو حاشر، میں عمیر سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تم اور میں 2 الگ الگ کنارے ہیں جو ساتھ چل تو سکیں گے مگر مل نہیں پائیں گے۔ کیا فائدہ اس لاحاصل سفر کا؟ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، یقیناً کوئی بھی عورت تمہارا ساتھ پا کر خوش نصیب کہلوا سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ ہم ایک جیسے نہیں ہیں حاشر، جو چیزیں تمہیں غلط لگتی ہیں وہ میرا لائف سٹائل ہیں۔ چھوڑ دو مجھے۔ ارسا مختصر سی ریڈ کلر کی سلیو لیس ٹاپ اور جینز میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حاشر کو لگا کہ اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ ویسے بھی اب تک وہ یہ رشتہ پاپا کے کہنے پر نبھا رہا تھا، مگر اندر کہیں اس کے دل میں بھی یہی سانپ پنپ رہا تھا۔ وہ خود بھی ختم کر دینا چاہتا تھا اس بے فیض رشتے کو۔ یوں بنا کسی لڑائی اور جھگڑے کے ارسا اور حاشر نے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ اب یہ نہیں کہ ایسے رشتے ناپائیدار ہوتے ہیں جہاں ہم آہنگی اور باہمی مفاہمت نہ ہو، بلکہ رشتہ تو تب کمزور پڑتا ہے جب دونوں فریقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت سر سے ہی مفقود ہو۔ ایسے رشتے کو آسانی سے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حاشر نے پھر بھی کوشش کی تھی کہ وہ ارسا کو صحیح رستے پر لا سکے، مگر بات یہ تھی کہ ارسا اس غلط رستے کی رنگینیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ صحیح رستے پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ 28 سالہ ایک ناسمجھ عورت تھی۔ عموماً 17-18 برس کی عمر میں لڑکیوں کی گمراہ ہونے کا مادہ جوش پر ہوتا ہے، مگر 28 سالہ پختہ ذہن کی مالک عورت بھی اکثر و بیشتر وہی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو اس نے 17-18 سال کی عمر میں بھی نہیں کی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ ہر شے تھی، شوہر، گھر بار، پیسہ، ہر آسائش۔ ایک حلال رشتے میں موجود خوشی کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کسی غیر مرد کے بستر کی زینت بنی عورتوں کو کون مرد برداشت کرتا ہے؟ انہیں تو وہی غیر مرد بھی حلال رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا جس کے لیے وہ اپنی عزت لٹاتی ہے۔ حاشر کا ظرف بہت بڑا تھا۔
کہ اپنی راتیں گھر سے باہر گزارنے والی عورت کو اس نے 3 سال تک اپنی زندگی میں شامل رکھا۔ اس عورت کو جو گھر سے باہر رات گزارنے کو پارٹی کا نام دیتی تھی، اب وہ عورت جاتے جاتے حاشر کے بڑے دل اور بڑے ظرف کو نسبتاً چھوٹا کر گئی تھی۔ اب وہ کسی ایسے رشتے میں بندھنا چاہتا تو تھا، مگر اندر ہی اندر عورت کا یہ روپ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وریشا، اس نے زیر لب نام دہرایا وہ، اور چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ سلیمان حاشر کب تک یوں ہی تنہا رہے گا؟ 5 سال ہو گئے اس کی طلاق کو، اتنا وقت بہت ہوتا ہے، اب میرے خیال سے اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ سلمیٰ بیگم نے اپنے بہنوئی سلیمان صاحب سے کہا۔ سلمیٰ آپا، میں نے 1-2 بار سنجیدگی سے حاشر کو یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کے اندر ایسا کوئی رشتہ نبھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ سلیمان صاحب نے اصل مدعا بیان کیا۔ بھئی اسے سمجھنا چاہیے، اب ہر کوئی لڑکی عرصہ تو نہیں ہوتی نا۔ حاشر کی ماں ہوتی تو یہ کام خود کرتی، مگر بہن کے بعد حاشر کا گھر بسانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر عرصہ کی دفعہ آپ نے زبردستی نہ کی ہوتی تو میں ایسی لڑکی کو اپنے حاشر کی دلہن کبھی نہ بناتی، مگر آپ کے لیے بیٹے سے زیادہ بزنس ڈیل ضروری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمیٰ بیگم کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ بس آپا، کبھی کبھی انسان بہت مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ عرصہ کے باپ نے اس ڈیل کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی شرط رکھی تھی، اور ان دنوں بزنس کی حالت بہت خراب تھی، سو مجھے یہی بہتر لگا، مگر اب سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ اب اسے سمجھانا چاہتا بھی تو وہ بات کو ٹال دیتا ہے۔ ایک تو بزنس پارٹنرز کی بچیاں ہیں میری نظر میں۔ سلیمان صاحب نے چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ رہنے دیں، اب یہ کام میں خود ہی کر لوں گی۔ جس کلاس کی لڑکیاں آپ کی نظر میں ہیں وہ عرصہ سے مختلف نہیں ہوں گی۔ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم حاشر کی دلہن کسی مڈل کلاس فیملی سے لائیں۔ ایسی لڑکیاں عموماً شوہر کی وفادار ثابت ہوتی ہیں۔ صالحہ کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی، سکینہ۔ سلمیٰ بیگم نے چھوٹی بہن کا نام لیا۔ اس کی بیٹی ہے میری نظر میں، کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ سلمیٰ بیگم نے لمحہ بھر کو سوچا۔ ہاں، وریشا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ صالحہ کی چھوٹی بیٹی انسا کی شادی میں ملاقات ہوئی تھی، گریجویشن کیا ہے، بس معصوم اور بھولی بھالی سی بچی ہے۔ اور پھر سکینہ اس کی ستیلی ماں ہے، تربیت بھی یقیناً سخت ہی کی ہوگی۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اپنے حاشر کا خیال آیا۔ عین حاشر کے جوڑ کی ہے، شکل و صورت سے ایسی لڑکیاں اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بات کر کے یہ معاملہ طے کروں۔ ویسے بھی میں یہاں بس مزید 1 ماہ کے لیے ہوں، پاکستان میں سفید پوش لوگ ہیں، جلد نکاح کر کے رخصت کر دیں گے۔ سلمیٰ بیگم نے پورا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ آپ کی بات سے تو متفق ہوں، کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر حاشر، سلیمان صاحب نے الجھے سے لہجے میں کہا، اس کی فکر مت کریں، مان جائے گا۔ نہیں خالہ ماں، نہیں کرنی مجھے شادی۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا؟ حاشر نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں، سب جانتی ہوں، بھول کیوں نہیں جاتے سب۔ ہاں، اور میری بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہاری شادی ہوگی تو ہر حال میں ہوگی۔ پھر اگر وریشا تمہیں پسند نہ آئی تو میں کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ تم کوئی ٹین ایجر نہیں جسے ایک بات 100% سمجھانی پڑے۔ 33 برس کے ہو گئے ہو اب، سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ خالہ ماں، وہ منمنایا۔ بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ تمہارے بیڈ کے سائڈ ڈرار پر تصویر رکھی ہے، دیکھ لینا، سلمیٰ بیگم نے کہا، اور باہر چل دیں۔ یہ صحیح بات ہے، 33 برس کے بچے اور مرد پر زبردستی اور خفا سا خود سے گویا ہوا۔ تصویر دیکھوں یا نہ دیکھوں؟ نہیں دیکھنی میں نے، وہ بڑبڑایا۔ مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہولے سے چپت رسید کی اور دراز میں پڑا لفافہ اٹھایا، کھولا، مگر تصویر کا رخ اپنی جانب موڑنے سے پہلے گہرا سانس لیا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، جب نہایت بیزاری میں ہوتا تو خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گہرا سانس لیتا۔ اس نے بیزاری سے تصویر کا رخ پلٹا، کوئی لڑکی تھی یا کوئی اپسرا؟ پل بھر کو وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ چہرے پر ایک دل نشین سی مسکراہٹ جمائے، دونوں ہاتھوں کو ٹھوڑی تلے جمائے، وہ غالباً کسی روسٹ روم پر چہرہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو سکیڑا۔ اوہ مائی گاڈ! یکدم یہ الفاظ اس کے لبوں سے پھسلے، مگر یہ میری قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خوبصورت پڑھی لکھی کم عمر لڑکی جو نہ طلاق یافتہ ہے نہ بیوہ، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس سوچ کا آن تھا کہ اس کی ساری اتھل پتھل دھڑکنیں واپس معمول پر آ گئیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی
زیادہ تر لڑکیوں کی اپنی مرضی کب ہوتی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیتی ہیں، بھلے ہی وہ اس فیصلے سے خوش ہوں یا نہ ہوں۔ انکار کرنے کا حق وہ خود سے چھین کر مسخ کر دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ان کے باپ اور بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی کیونکہ حاشر کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی نہایت سادگی سے کر دیا گیا تھا۔ کیا تحفہ دیا حاشر بیٹی نے تم کو؟ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وریشا نے جواباً مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر کے دکھایا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انگوٹھی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بظاہر خوش ہو کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاشر؟ سلمیٰ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا۔ حاشر کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ بہت اچھا آنٹی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ میری طرف دیکھو وریشا بیٹی۔ سلمیٰ بیگم نے تھوڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا تو وہ آنسو جو اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی فوراً گالوں سے بھگونے لگے۔ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں آنٹی۔ انہوں نے یوں یہ رینگ بیڈ پر پھینکی اور جلی کٹی باتیں کی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح ناک خفگی سے سکیڑ کر رونے میں مصروف ہو گئی۔ وریشا میری بچی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حاشر ایسے بدتمیزی کرے گا۔ سلمیٰ نے اسے خود سے لگایا۔ اچھے سے علاج کروں گی میں اس کا، لینے دو ذرا آج۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں لالچی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کہہ دینے والی، راز رکھنے نہیں آتے تھے اسے۔ معصوم سی 20 سالہ لڑکی۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ حاشر اور اس کے درمیان ہوئی سب باتیں صرف ان کی اپنی تھیں اور کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ بس میری بچی بس، میں نے کہا نا آج میں اچھے سے علاج کروں گی، تم مت رو۔ 11 بج گئے، آنے والا ہی ہوگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حاشر داخل ہوا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی وریشا سلمیٰ بیگم کے کندھے سے لگی سوں سوں کرتی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس نے حیرت سے بھویں سکیڑی۔ کیا ہو گیا خالہ ماں؟ اس نے سلمیٰ بیگم سے کہا جو بیڈ سے اٹھتے ہوئے خطرناک تاثرات لیے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتی ہوئی حاشر کے بازو سے نکلتی ہوئی باہر گئیں۔ حاشر نے ایک نظر وریشا پر ڈالی جو اب گھبرا کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہوں۔ اس نے ہلکی سی چپت اپنے سر پر رسید کی۔ حاشر نے متحیر سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوں ہی اپنے سر پر چپت لگانے کی عادت تو اس کی تھی بچپن سے۔ اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا ہوگا اس لیے نقل اتار رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بوٹ جرابیں اتارنے لگا۔ وہ اٹھی اور صوفے کے ساتھ ہی رکھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور خود کو زیورات سے آزاد کرنے لگی۔ حاشر اب صوفے پر نیم دراز موبائل پر لگا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلمیٰ بیگم شدید غصے کی حالت میں گئی ہیں، سو جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ان کے پاس نہیں جانا تھا۔ وریشا نے دوپٹہ پنوں سے آزاد کر کے صوفے کی سائڈ پر رکھا اور تمام زیورات پیک کر کے سیف میں رکھنے لگی۔ حاشر اب اس کی کارروائیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ حاشر کے فون پر رنگ ہوئی اور وہ ٹیرس پر فون سننے چلا گیا۔ وریشا نے اس سے پیچھے سے منہ چڑھایا۔ یہ بھی نہ ہو سکا کہ رونے کی وجہ ہی پوچھ لے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور شیشے کے سامنے کھڑی میک اپ ریموور سے میک اپ صاف کرنے لگی۔ حاشر واپس آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ جب میک اپ صاف کر چکی تو دوپٹے کا خیال آیا جس کا کونا اب حاشر کے نیچے تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ جب میک اپ صاف کر چکی تو دوپٹے کا خیال آیا جس کا کونا اب حاشر کے نیچے تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ کھینچا۔ حاشر اس کی کارروائی سے واقف تھا مگر ٹس سے مس نہ ہوا، جیسے موبائل میں مصروف ہو کر ارد گرد کو بھول گیا ہو، جانے کس نگوڑی سے میسیجز پر بات فرما رہے ہیں۔ وہ عادتاً بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ کہا؟ حاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میرا دوپٹہ آپ کے نیچے ہے، وہ دے دیں، اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ ہلکے گلابی رنگ کی کامدار فراک میں کوئی حور ہی تو لگ رہی تھی۔ حاشر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ وہ دوپٹہ دینے ہی والا تھا کہ دوپٹہ پکڑنے کے لیے ایک دم آگے ہوتی وریشا اپنے تمام تر وزن کے ساتھ توازن کھوتی اس پر آ گری۔ اف! حاشر نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے کہا۔ وہ مکمل طور پر بکھلا سی گئی تھی، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور اس کی کوشش میں مزید اس کے قریب ہو جاتی۔ حاشر نے کسی فسون کے عالم میں اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کرتا گویا ہوا، محترمہ وریشا، یہ کون سا طریقہ ہے دوپٹہ نکالنے کا؟ ہاں، میں تو ویسے بھی دینے ہی والا تھا، اگر گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا گویا ہوا، وہ میں خود ہی نہیں گری،
آپ نے گرایا، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی۔ میں نے گرایا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے گرایا، اب نہیں اٹھنے دوں گا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ دیکھیں، شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے چھوڑیں اور جانے دیں، ورنہ میں اس کے آگے بات نہ بن پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ورنہ تم کیا؟ اس کی ناک میں موجود باریک سی تار کو اپنی شہادت کی انگلی سے نرمی سے چھوتا ہوا بولا۔ میں سلمی آنٹی کو آواز دے دوں گی۔ وریشا نے اس کی وارفتگیوں سے بچنے کے لیے منہ اس کے سینے میں ہی چھپا لیا۔ کمرے میں حاشر کا کہکا گونجا۔ لیں، چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی کو پکڑنے کا، وہ اسے خود سے ہٹاتا ہوا بولا۔ وریشا کا چہرہ مارے شرم کے سرخ پڑ چکا تھا، گویا لہو ٹپکنے والا ہو۔ حاشر نے دوپٹہ اسے پکڑایا، جسے تھام کر وہ بھاگتے ہوئے وارڈروب میں بند ہو گئی۔ حاشر نے اپنے سر پر ہولے سے چپت رسید کی اور آنکھیں موند کر صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ کیا کر رہے ہو حاشر؟ وہ لڑکی اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے ہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہتے ہو۔ ایک منفی سوچ اس کے دماغ میں آئی اور دل کی ہر دھڑکن کو معمول پر لے آئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری نہیں ہے۔ اس نے دل کو سمجھایا، مگر دل سن ہی کب رہا تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، دماغ نے کہا اور دل نے سر جھکا دیا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور سلمیٰ بیگم کے کمرے میں چل دیا۔ تم نے وریشا کو عرصہ کی انگوٹھی پہنائی جو وہ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم غصے سے گویا ہوئی۔ مجھے نیا تحفہ خریدنے کا وقت نہیں ملا، حاشر نے نظریں چرا کر کہا۔ اس وقت نہیں ملا یا خریدنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ تم پاگل ہو حاشر، اتنی پیاری اور معصوم لڑکی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے، اور تم ہو کے ناشکری کیے جا رہے ہو۔ پچھتاؤ گے حاشر، زندگی تو تمہیں موقع دے رہی ہے اپنا گھر بسانے کا، مگر تم خود کو یہ موقع نہیں دے رہے۔ سلمیٰ بیگم انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہوئیں۔ آپ کو کیا پتہ خالہ اماں، وریشا معصوم اور پیاری تو ہے مگر میری نہیں ہے، کسی اور کے خواب دیکھتی ہے اور کسی اور کو چاہتی ہے۔ حاشر دل ہی دل میں گویا ہو، اس کی نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب وریشا سلمیٰ بیگم کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ضرور اس کی یاد آ رہی ہوگی۔ حاشر نے سر جھٹکا۔ اب جواب دو گے یا نہیں؟ سلمیٰ بیگم نے پوچھا۔ اس نے کیا کہا ہے آپ سے خالہ اماں؟ وہی کچھ جو تم نے اسے سنایا تھا، سلمیٰ بیگم نے کہا، یعنی اپنی طرف کی بات گول کر گئی۔ حاشر بڑبڑایا۔ تم نے کچھ کہا؟ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حاشر نے سٹ پٹا کر کہا۔ ملنا بھی نہیں چاہیے، سلمیٰ بیگم بولی۔ اچھا نا خالہ اماں، اب غصہ تھوک بھی دیں۔ وہ سلمیٰ بیگم سے تو غصہ تھوکنے کا کہہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے خود کو اس بات کا غصہ آ رہا تھا، یہ وریشا کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ اس سے کہتی۔ سلمیٰ بیگم کو شکایتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بدگمان ہو رہا تھا۔ کیسا انسان ہے! کل مجھے کیا کچھ نہیں کہا، مجھے اب بولنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اتنا کچھ کہہ گیا، انتظار بھی نہیں کیا کہ میں کچھ بولوں، اور آج وہ سوچ کر رہ گئی، اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گئی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار سکینہ اماں کی یاد آتی، اشرف صاحب کی یاد آتی، اور کبھی سرمد کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اشرف صاحب نے تو فون پر خیریت معلوم کر لی تھی، مگر سکینہ بیگم، جانے کیوں امی کا دل اتنا سنگ دل ہے؟ اتنے سال تک تو انسان کو پالتو جانور سے بھی انسیت سی ہو جاتی ہے، پھر میں تو انسان ہوں، سوتیلی ہی صحیح مگر بیٹی تو ہوں نا۔ وہ بے آواز رونے لگی جب ہی حاشر کمرے میں داخل ہوا، چینج کر کے بیڈ پر دراز ہو گیا اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ وریشا کے رونے کی آواز اسے مکمل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو وریشا؟ اس نے کمبل سے چہرہ نکال کر یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا۔ نصیب پھوٹ گئے ہیں میرے، اسی لیے رو رہی ہوں۔ آپ سے مطلب؟ بلکہ نہیں، اب نہیں پھوٹے، جس دن پیدا ہوئی ہوں اسی دن سے پھوٹے ہوئے ہیں۔ وہ بھرائی آواز میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ ہاں تو نہیں کرنی تھی نا شادی؟ اب اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے کسی کی، وہ منہ بسور کر کہتا پھر سے کمبل میں گھس گیا۔ ہاں، وہ کیوں رو رہی تھی اور وہ کیا سمجھا تھا؟ بھاڑ میں جائیں آپ! وہ چلا کر اٹھی اور تکیے اٹھا کر اس کی طرف پھینکے، کمبل بھی اٹھا پھینکا۔ حاشر اچھل کر بیڈ سے اٹھا اور بار بار اپنے بچاؤ کے لیے چہرے کو بازوؤں کی آڑ میں چھپاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور جو چیز ہاتھ میں آتی جا رہی تھی وہ اٹھا کر مارتی جا رہی تھی۔ وریشا رکو، سنو تو، کیا ہوا ہے؟ سوری، میں نے کیا کہا ہے؟ مگر وہ سن کہاں رہی تھی، بس چیزیں پٹکتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم کا کمرہ نیچے تھا، ورنہ سب آوازیں بآسانی ان تک پہنچ جاتی۔ جب وریشا تھک گئی تو دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلی گئی۔ وہ منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو رواں تھے۔
کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ حاشر نے بیڈ کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ 33 سال کا مرد تھا جسے اس لڑکی نے بری طرح پیٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماتھے پر پرفیوم کی بوتل لگنے سے خون نکل رہا تھا۔ یا وحشت! خالہ اماں کس پاگل خانے سے اٹھا کر لائی ہیں تمہیں؟ حاشر نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ یا خدا، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ یار، پٹائی تم نے میری کی ہے اور رو کیوں رہی ہو؟ حاشر نے آہستہ سے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ اب بہت گھٹیا انسان ہے وہ، اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے بھینچتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا سر سہلایا۔ بے حد، وریشا نے کہا۔ ہاں بے حد، وہ پھر سے مسکرایا۔ آپ نے کل بہت بری باتیں کی۔ آپ نے کہا کہ میں لالچی ہوں کسی اور کو، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس سے آگے نہ بول پائی۔ وہ حیران سا ہوا تھا۔ اگر میں خاموش تھی، بول نہیں پا رہی تھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا۔ آپ نے مجھے غلط کیوں سمجھا؟ اس کے مزید آنسو روانگی سے بہنے لگے۔ پاگل ہو تم وریشا، تم کیوں کسی کے بھی پریشر میں آ کر ایسے کہہ رہی ہو؟ دیکھو، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، چند دن گزر جانے دو، پھر ہم بنا کسی لڑائی جھگڑے کے یہ رشتہ ختم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وریشا نے اسے خود سے الگ کر کے زور سے پیچھے دھکا دیا اور کمرے میں جا کر ٹیرس والے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مریں آپ ٹھنڈ میں، آپ کی عقل اور ہوش دونوں پٹھے چرنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ پھر سے چلائی۔ پوری رات دسمبر کی یخ ٹھنڈی سردی میں گزارنے کے خیال سے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اچھا سنو تو، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ دروازہ کھولو اور اندر آنے دو۔ حاشر نے بےچارگی سے کہا۔ نہیں، صبح کو آئیے گا، آج تو میں اس بڑے سے بیڈ پر اکیلی مزے سے سوؤں گی۔ کل تو آپ پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے، مجھے 2 سیٹر صوفے پر لمک کر سونا پڑا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا میری ماں، میں صوفے پر سو جاؤں گا، مگر اتنی ٹھنڈ میں یہاں؟ وہ لہجے کو حد درجہ بےچارگی سمو کر بولا۔ ماں؟ ہاں، ماں سے یاد آیا، میں تو امی کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور آپ نے کہا۔ استغفار، واہ حیات سوچ ہے آپ کی۔ اس نے جالی دار دروازے کی طرف کھڑے حاشر کو دیکھ کر دفتن چونکی۔ حاشر کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے تک لائی۔ فرسٹ ایڈ باکس کدھر ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سامنے والے ڈرار میں، حاشر نے خفگی سے منہ موڑ کر کہا۔ وہ فٹافٹ سے باکس لائی اور اس نے پاس کھڑی ہو کر جھک کر زخم صاف کرنے لگی۔ کانچ لگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، صد شکر کہ زخم معمولی سا تھا۔ وہ نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں کو سکیڑے روئی پر پائیوڈین لگا کر زخموں کو صاف کرنے میں پوری طرح محو تھی۔ حاشر نے آنکھیں موند لی اور اس احساس کو محسوس کرنے لگا جو اس کے اس طرح اپنی پرواہ کرنے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جب یاد آیا 6 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو عرصہ گھڑی بھر کو ہسپتال گئی اور پھر مصروفیت کا بہانہ کر کے چلے گی۔ بھلا شوہر سے بڑھ کر کیا مصروفیت ہو سکتی تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عرصہ اور وریشا کا موازنہ کر بیٹھا۔ وریشا سنی پلاس لگانے لگی تو اس کو درد کا احساس ہوا، پتہ نہیں ماتھے پر یا دل پر۔ ایم سوری حاشر، میں ایسی تو نہیں ہوں، میں نے یوں کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی سرمد کے علاوہ۔ وہ بیچارہ بھی ایسے ہی زخمی ہوتا تھا۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھی، سوری۔ اس نے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ باکس وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں وریشا، غلطی میری تھی، بلکہ میری بھی نہیں تھی۔ عرصہ نے جو کچھ کیا میرے ساتھ، میں اندر سے شدید بدگمان ہو چکا تھا۔ جب تک میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، یعنی تمہاری تصویر دیکھی، تو شاید اسی وقت میرے دل کو چھو گئی تھی، مگر مجھے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ تم میری قسمت میں لکھتی گئی ہو۔ کل رات میں نے جو بھی تم سے پوچھا اور کہا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں پھر سے وہی سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کہا۔ اس کی تو سزا مل چکی ہے اس زخم کی صورت میں، کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ تو مسکراتے ہوئے اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ وریشا نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا۔ سرخ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں جن میں ایک الوہی سی چمک تھی، مغرور اور انتہائی تیکھی ناک، ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ سیدھا دل کو چھو رہا تھا۔ معاف کیا، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ حاشر نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وریشا نے حاشر نے یوں ہی بے وجہ پوچھا۔ ایک ہی دن میں؟ ابھی تو کل شادی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، وریشا نے ہولے سے کہا۔ میری بھی تو کل ہی شادی ہوئی ہے، مجھے تو ہو گئی ہے محبت۔
اور آج ہی ہوئی ہے۔ وہ حیرانگی سے بولا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اچانک ہنسی۔ ایک شعر یاد آیا ہے علیزا، کہیں تو عرض کروں؟ وریشا نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ جی ضرور، حاشر نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، وریشا نے ادا سے کہا۔ اقبال، اس نے اس وقت نہیں، کوئی غالب کا شعر سناؤ نا، حاشر نے جھنجھلا کر اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ پورا سن تو لیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اچھا سناؤ۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، وریشا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا، جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہے۔ شعر کا مکمل ہونا تھا کہ حاشر کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا، وہ ہنستے ہوئے بولا اور اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ اچھا ہے نا، میں نے بنایا ہے، وہ ہنستے ہوئے گویا ہی۔ بہت اچھا ہے جناب۔ کل امی کے ہاں جانا ہے، مجھے آج بہت یاد آئی ہے ان کی، وہ اداس ہوتی ہوئی بولی۔ کل لے چلوں گا، حاشر نے کہا۔ وعدہ؟ وریشا نے کہا۔ ہاں بابا وعدہ۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قریب کر کے ہولے سے اپنے پسندیدہ گانا گنگنانے لگا۔ باہوں میں چلے آؤ صنم، ہم سے صنم کیا پردہ، یہ آج کا نہیں ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا۔ سکینہ بیگم وریشا کو دل سے بیٹی مان کر گلے لگا چکی تھی۔ وریشا اور حاشر کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ حاشر کے دوست کی شادی تھی، جس میں جانے کے لیے وریشا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ ڈل گولڈن کلر کا کام والا سوٹ پہنے ہوئے تھی، اس پر ہر رنگ ہی جچتا تھا، وہ جو پہن لیتی اچھی ہی لگتی تھی۔ چلیں؟ حاشر نے وریشا سے پوچھا، جو خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ ہاں چلیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیبی کواٹ کی طرف بڑھی اور اس میں سے 2 ماہ کی اریحا کو گود میں اٹھایا۔ ویسے کچھ سوچ رہا ہوں میں وریشا، حاشر نے اس کے ہاتھ سے اریحا کو لے کر پیار کیا اور واپس بیبی کواٹ میں رکھ کر وریشا کو خود سے قریب کیا۔ ابھی تو دیر ہو رہی تھی آپ کو، اور اب آپ شروع ہو گئے؟ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ دیر؟ میں سوچ رہا ہوں افق سے معذرت کر لوں اور شادی پر نہ ہی جائیں۔ اس نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کر کے اس کی پیشانی پر نہایت محبت سے ایک مہر ثبت کی۔ جی نہیں، 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی ہوں، جانا تو ہر حال میں ہے، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی اور اریحا کو گود میں اٹھایا۔ کیا یار، وہ جھنجھلا کر بولا، اور پھر اسے چڑھانے کے لیے اپنا وہی پسندیدہ گانا شروع کر دیا۔ باہوں میں چلے آؤ صنم، ہم سے صنم کیا پردہ، یہ آج کا نہیں ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا۔ کبھی کچھ تو کہو پیا ہم سے، کہو کہ کم سے کم آج تو کھل کے ملا کرو ہم سے۔ حیرات اپنی تو جو تم ہو اپنے کسی کا، پھر ہمیں ڈر کیا۔ باہوں میں چلے آؤ صنم، ہم سے کیا پردہ صنم۔ یہ تھا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا ناول تھا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔